میرے بھائیوں اور میری بہنوں، زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ یہ جو ہمیں اتنی لمبی لمبی دکھائی دے رہی ہے، اتنی لمبی لمبی نہیں ہے۔ موت ہمارے سر پر ہے۔ یہ جو موت ہمیں اتنی دور دکھائی دے رہی ہے نا، اتنی دور نہیں ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں وہ 7ویں آسمانوں پہ فیل ہوتی ہے نا، وہ 7ویں آسمانوں کے ساتھ ساتھ تمہارے قریب بھی ہے، تمہارے رگ کے قریب ہے، تمہاری ایک ایک سانس کو کاؤنٹ کر رہا ہے، تمہارے ایک ایک دھڑکن کو کاؤنٹ کر رہا ہے، تمہاری ایک ایک سوچ کو وہ جانتا ہے۔ وہ خیالات جو تم دل میں سوچتے ہو، تمہارے وہم و گمان میں بھی ایک چیز نہیں ہوتی، وہ تیرے رب کے علم میں چلی جاتی ہے۔ اگر تو اس آیت کو اپنے دل میں بٹھا لے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرا اللہ تجھے کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ ابھی میں اگر لیٹ سپوز اس روم میں اکیلا ہوں تو دوسرا میرے ساتھ میرا رب ہے۔ میرا رب میرے ایکشنز کو دیکھ رہا ہے، میرا رب میری باتوں کو سن رہا ہے، میں کیوں بول رہا ہوں، میں نے آپ لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا ہوا ہے، میری نیت کیا ہے، میرا رب اس سے بھی واقف ہے۔ ظاہری اعتبار سے مجھے نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کی ذات میرے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ 2 بندے ہو تو تیسرا آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہو، آپ کے رب کی آپ پر نظر ہوگی۔ تم کیا سوچ رہے ہو ایک دوسرے کے بارے میں، اچھا سوچ رہے ہو، برا سوچ رہے ہو ایک دوسرے، اللہ رب العزت کی اس پر نظر ہوگی۔ گناہ کرتے ہوئے تو یہ مت سوچا کر کہ تو اکیلا ہے، تیرے ساتھ دوسرا تیرا رب ہوتا ہے۔ پھر اگر تیرے اندر اتنی ہمت ہے کہ تو اپنے رب کے سامنے گناہ کر سکتا ہے تو کر لیا کر، لیکن اگر تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تو ایک بچے کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا تو اتنے بڑے رب کے سامنے تو کیسے گناہ کرے گا؟ تو پھر رک جایا کر، پیچھے ہو جایا کر، تھوڑا سا نفس کو دبا دیا کر، تھوڑا سا خواہش کو پیچھے چھوڑ دیا کر، تھوڑا سا اپنے آپ سے لڑ لیا کر۔ دیکھ، جب انسان کے سامنے ایک گناہ آتا ہے نا، لیٹ سپوز بے حیائی یا لیٹ سپوز زنا کا ایک آپشن آیا ہمارے سامنے، کوئی نہیں ہے، کیا یہ آپشن ساری عمر میرے سامنے رہے گا؟ کیا میں ساری عمر زنا کروں گا؟ کیا میں ساری عمر زنا کی لذت سے لذتیں اٹھاتا رہوں گا؟ نہیں نا۔ آدھے گھنٹے کی بات ہوگی یا 20 منٹ کی بات ہوگی یا 5 منٹ کی بات ہوگی یا 1 گھنٹے کی بات ہوگی، وہ انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا، میں کسی دوسرے انوائرمنٹ میں چلا جاؤں گا۔ تو یہاں میرا امتحان ہوگا۔ اگر میں یہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 20 منٹ تھوڑا کنٹرول کر لوں، تھوڑا سا سوچ لوں کہ میرے رب کی مجھ پر نظر ہے، تو ماحول تو چینج ہو جائے گا، لیکن میں بچ جاؤں گا۔ لیکن اگر اسی ماحول سے میں نے فائدہ اٹھا لیا، شیطان کے اس جال میں آ گیا، تب بھی یہ انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا۔ تم ساری عمر یہ نہیں کرو گے، تمہارے سامنے نئی چیزیں آ جائیں گی، لیکن تمہیں گزرے ہوئے وقت پر افسوس ہوگا، گزرے ہوئے گناہ پر جو تم نے کیا ہوگا اس پر افسوس ہوگا، ندامت ہوگی، وہ تمہاری زندگی کو ڈیمیج کر دے گی، وہ تمہاری زندگی میں موجود تمہارے سکون کو کھا جائے گی، تمہیں اکیلا کر دے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے، اللہ رب العزت کو تم سے دور لے جائے گا۔ پھر اللہ تمہارے قریب ہوں گے، لیکن تمہارے دل کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ میرا رب میرے قریب ہے۔ پھر اللہ بالکل شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں گے، لیکن تیرے دل میں ایک لہر بھی ایسی نہیں ہوگی جو تجھے یہ ریئلائز کروا سکے کہ تیرے رب کی تجھ پر نظر ہے میرے بندے، اور تو پھر اپنی زندگی اپنی منمانیوں سے جیے گا، اور تیری منمانیاں تجھے ہمیشہ برباد کریں گی، تجھے کبھی بھی کامیاب نہیں کر سکتی۔ وقتی سکون کی خاطر تو اپنے ہمیشہ کے سکون کو برباد کر دے گا، وقتی لذت کی خاطر تو اپنے ہمیشہ کی لذت کو برباد کر دے گا، تھوڑے سے نفع کے لیے تو ہمیشہ کا نقصان اپنے لیے جمع کر لے گا، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر دے گا۔ تیری منمانیاں تو یہ ہے، تو یہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کی توفیق تجھ سے ہٹ جائے، اگر اللہ کی رحمت تجھ سے ہٹ جائے، اگر اللہ کی مدد تجھ سے ہٹ جائے، خدا کی قسم یہ دنیا والے تجھے نوچ نوچ کے کھا لیں گے، یہ گناہوں کا بوجھ تجھے دبا دبا کے زمین کے اندر لے جائے گا۔ یہ تو رب کا شکر کر کہ تیرے ساتھ کھڑا ہے، یہ تو رب کا شکر کر کہ تیری 1000 نافرمانیوں کے باوجود تجھے اس نے اپنی رحمت کے گھیرے سے باہر نہیں پھینکا، تجھے اس نے ڈھانپا ہوا ہے، تجھے اس نے سیکیور کیا ہوا ہے، تجھے وہ چانسز دے رہا ہے، تیرے ہر ایکشن کو چھپ چاپ کر کے دیکھ رہا ہے، تجھ سے سوال نہیں کر رہا، تجھ سے بدلہ نہیں لے رہا۔ لیکن اپنے رب کی ڈھیل سے فائدہ مت اٹھا یار، تو کتنا فائدہ اٹھا لے گا؟ آخر موت ہے، رب کی پکڑ میں آ جائے گا تو کتنا کما لے گا؟ آخر موت ہے، تو سب کچھ چھوڑ دے گا اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ لوگ مزے کریں گے تیری دولتوں سے، تیری دولت تجھے فائدہ نہیں دے گی تیرے مرنے پر۔ حسرتوں بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا، اسے کماتے کماتے اللہ سے دور مت جا یار، کما
لیکن اللہ کی رضا میں رہ کر کمانا. دنیا حاصل کر. کس نے منع کیا تجھے؟ تجھے تیرا رب کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے دعا بھی کرنی ہے نا تو صرف آخرت نہ مانگ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہی تجھے گائیڈ کر رہے ہیں کہ میرے بندے پہلے دنیا کی آسانیاں طلب کر. اپنی محنتوں پر یقین نہ رکھ کہ تجھے تیری اسٹرگل کامیاب کرے گی. مجھ سے دنیا مانگ، میں تجھے دنیا دوں گا، اور جب میں جو دنیا تمہیں دوں گا تو اس دنیا میں تیری عزت بھی ہوگی، تیری سیلف رسپیکٹ بھی ہوگی، تو پرسکون بھی رہے گا، تو سیٹسفائیڈ بھی رہے گا، تو خوش بھی رہے گا، تجھے گلے شکوے نہیں ہوں گے تیری لائف سے. لیکن وہ دنیا جو تم میری نافرمانی میں رہتے ہوئے کماؤ گے، وہ کام جو تم مجھے اگنور کر کے اپنی منمانیوں سے کرو گے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ تمہیں فائدہ دے دے، ہو سکتا ہے تمہاری لائف ویل سیٹلڈ بھی بن جائے، ہو سکتا ہے تم اپنے لیے ایسے نقشے جمع کر لو جس سے لوگ تمہارے لیے واہ واہ کریں، تالیاں بجائیں، اور تم اپنے آپ کو اندر سے کامیاب سمجھو. لیکن کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد تم تنہائیوں کا شکار ہو جاؤ، بے سکونی کا شکار ہو جاؤ، اور تمہاری زندگی میں صرف حسرتیں ہی حسرتیں ہوں، صرف کاش ہی کاش ہو. کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہ نہ کرتا. بھروسہ رکھ اپنے رب پر. اپنے رب کے سہارے جو زندگیاں گزارتے ہیں نا وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. جو اپنے رب کو اپنی زندگیاں سونپ دیتے ہیں نا تو میرا رب ان زندگیوں کی بڑی قدر کرتا ہے، بڑی کیئر کرتا ہے، ہر آزمائش سے اس کو بچا کر رکھتا ہے. تو رب کے حوالے کوئی چیز تو کر، تو رب کے حوالے اپنی زندگی کر، پھر دیکھ تیری عزتیں کہاں پہنچتی ہیں، پھر دیکھ تیرے سکون لیول کہاں تک جاتا ہے. تو کیا چاہتا ہے کہ تیرا رب آ کر تیرے قریب آ کر تیرے سامنے ہو کر تجھ سے ہم کلام ہو جائے؟ تب جا کے تو سارے گناہوں سے توبہ کرے گا، تب جا کے تو اللہ کی عبادت کرے گا، جب تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. اور یار تھوڑا سا صبر کر لے، تھوڑا سا اعتبار کر لے. تو مسلمان ہے، تیرا ایمان غیب پر ہے، تو تھوڑا سا غیب کے سہارے اپنی زندگی کو اعمال کے نام کر دے. تو دیکھ جب تیرا رب تیرے سامنے آئے گا تو تجھے وہ کتنا خوش کرے گا. تو اپنی زندگی کا مقصد دنیا نہ بنا یار، تو اپنی زندگی کا مقصد آخرت بنا. کیوں کر رہے ہو یار؟ کیا مل رہا ہے ان سب چیزوں سے؟ کیا ملا آج تک؟ 1000-2000 کے لیے جب تم لوگوں کے گھروں کو برباد کرتے ہو، ان 1000-2000 روپے تم لوگ کتنا استعمال کر لیتے ہو؟ ایک گناہ کرنے کے لیے جب تم لوگ اپنی پریشیس چیز ایمان کو ڈیمیج کرتے ہو، جنت کو ڈیمیج کرتے ہو، جہنم کی آگ کو بھڑکاتے ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات کو ناراض کرتے ہو، وہ گناہ تمہیں کتنا فائدہ دیتا ہے؟ تمہارے کس گناہ نے تمہیں آج تک سکون دیا؟ مجھے ایک بتا دو. نہیں دیا. تمہارے کس گناہ نے تمہیں آج تک عزتیں دی؟ مجھے کوئی ایک بتا دو. نہیں دی. تو کیوں کرتے ہو پھر؟ کیوں چاہتے ہو قریب؟ چھوٹی سی زندگی تم لوگوں سے ہینڈل نہیں ہو رہی اپنی،